دیپالپور کی بات کریں جہاں پر دریائے ستلج میں سیلاب متاثرین کے لیے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اویس علی جٹ کی رپورٹ کے مطابق سیکٹری ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب متاثرین کے انخلاء کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کی 91 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 24 کشتیوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 2194 سیلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ 82 چھوٹے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے ہیں، جبکہ 127 سے زائد افراد کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ آج دن بھر میں 417 افراد جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے شامل ہیں، جن کے ساتھ 15 چھوٹے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ظفر اقبال نے کہا کہ محکمہ انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کی پیش نظر متاثرین کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھاول نگر کی بات کریں جہاں پر دریائے ستلج میں سیلابی ریلا بھاول نگر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آمنہ وٹو کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر میں دریائے ستلج ہیڈ گنڈا سنگھ سے جاری اونچے درجے کا سیلابی ریلا بھاول نگر کی طرف بڑھنے لگا۔ بھاول نگر ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 1,97,537 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو کر 21.7 فٹ تک پہنچ گئی۔ ہیڈ سلیمانکی پر 1,01,81 کیوسک پانی کا اخراج جاری ہو گیا۔ دریا علاقوں کے متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی فصلیں تباہ کرنے کے بعد رہائشی بستیاں میں داخل ہو گیا۔ ٹکڑا آکوکا سمیت متعدد بستیوں سے علاقہ مکینوں کی نقل و مکانی کا سلسلہ جاری کر دیا۔ راولپنڈی کی بات کریں جہاں پر تھانہ سٹی راولپنڈی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ شیخ ارشد محمود کی رپورٹ کے مطابق ایجنٹ بابر سرفراز الفا حکومت پنجاب کی راولپنڈی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ٹی ایم اے ہال علاقہ تھانہ سٹی راولپنڈی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی راول ڈوین اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنی درخواستیں پیش کی۔ آر پی او نے موقع پر موجودہ افسران کو شہریوں کے مسائل کو فوری حل کر کے متعلقہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کو انصاف کی بروقت اور بلا تاخیر فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ راولپنڈی ریجن کے شہریوں کو انصاف ان کی دہلیز پر کام کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خوشاب کی بات کریں جہاں پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا اور عوام کے مسائل بھی سنے گئے۔ اسلم خان منچ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر امارہ شیرازی کے دفتر ایس ٹی او صدر سرکل اور تھانہ میٹھا ٹوانا کا دورہ اور کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے گئے۔ کھلی کچہری میں لوگوں کی کثیر تعداد کی شرکت، لوگوں نے بلا خوف براہ راست ڈی پی او کو مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی پی او صاحبہ نے تمام زیر تفتیش مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور لوگوں کی شکایات کو سنا اور موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او خوشاب کی زیر نگرانی میرٹ و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام تک انصاف کی براہ راست رسائی کو یقینی بنانا۔ ڈی پی او امارہ شیرازی نے مزید کہا کہ خوشاب پولیس صاحب سے ہے، ہم سب نے مل کر معاشرے کو پرامن بنانا ہے۔ برے والا کی بات کریں جہاں پر ٹرک کو پیچھے سے آنے والے ٹرک نے ٹکر مار دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان سے۔ جی بالکل، برے والا روڈ حادثہ نزد کالو پمپ تیز رفتار ٹرک کو پیچھے سے آنے والے ٹرک نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجہ میں ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو تحصیل ہیڈ کوارٹر برے والا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ محمد عثمان، تحصیل رپورٹر NAN 24 نیوز برے والا۔ برے والا کی بات کریں جہاں پر واٹر فلٹریشن سے مسلسل صاف پانی گٹروں میں بہ رہا ہے۔ محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کارپوریشن برے والا کی توجہ کے لیے پی بلاک واٹر فلٹریشن پلانٹ میں قیمتی پانی کا ضیاع ناقابل قبول ہے۔ فلٹریشن پلانٹ سے مسلسل صاف پانی گٹروں میں بہ رہا ہے، جبکہ پانی روکنے کے لیے ٹوٹی یا کسی اور انتظام کا فقدان ہے۔ اسی طرح کا ضیاع نہ صرف قیمتی وسائل کی بربادی ہے بلکہ عوام کے بنیادی حق پر بھی ڈاکہ ہے۔ پی بلاک کے اس پلانٹ سمیت جہاں کئی بھی صورتحال ہے وہاں فوری اصلاحی اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو فراہم کی جانے والی اس بنیادی سہولیات کا مقصد پورا ہو سکے۔ کراچی منیر کی بات کریں جہاں پر جی ایم ڈوگر کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے تو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ منان میمن کی رپورٹ کے مطابق قاسم کمپنی میں مزدوروں کو بے روزگار کرنے والے جی ایم کمپنی کے اندر سوشل سیل ہے جو مزدوروں کو حق کی بات کرے گا وہ مرے گا۔ کرائے کے بدماش رکھے ہوئے ہیں جو جی ایم رضوان متین واشنگ جی ایم ڈوگر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ جو مزدور حق کی بات کرے گا اسے گھر سے اٹھا کر جھوٹے کیس میں پھنسانے والا جی ایم، میڈیا کو خریدنے والا جی ایم اور مزدوروں کو زبردستی پرمنٹ ہٹا کر کمپنی کنٹریکٹ شاہد پٹھان پر رکھا جا رہا ہے، جس میں مزدوروں کا بونس
5% ग्रेजुएटी मेडिकल सालाना छुट्टियों के पैसे जीएम रिजवान मतीन वाशिंग का जीएम डोगर जबरदस्ती मजदूरों का हक खा रहा है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। कंपनी से हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मजदूरों का हक इनको लेकर देंगे और इनके खिलाफ बहुत ही जल्द मुकदमा दर्ज करेंगे। कराची ईस्ट की बात करें जहां पर एसएसपी की जेर सदारत में कहा इजलास मुनक्किद हुआ। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फरज रजा की जेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा कराम, जिम्मेदारान और जुलूसों के मुंतज़िमीन ने शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका एसडीपीओ और एसएचओ ने भी शिरकत की। तमाम उलमा कराम और जुलूसों के मुंतज़िमीन ने अपने अपने सिक्योरिटी मसाइल से एसएसपी ईस्ट को आगाह किया। एसएसपी ईस्ट ने मुतल्लिका डीएसपी और एसएचओ से हिदायत की कि माह रबी अव्वल के जुलूसों को फुल सिक्योरिटी काम की जाए। मरकजी जुलूस के रास्तों के हम डिस्पोजल स्काउट से सर्चिंग कराई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, जिसे हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।